बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 20 अप्रैल है साल 2026 और मैं आपका मिसबान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक और नई जबरदस्त और अहम तरीन वीडियो के साथ। जंग दोबारा शुरू हो चुकी है, सीज फायर टूट चुका है। ईरान और अमेरिका के दरमियान आबनाए हुर्मस में ताबड़तोड़ हमलों का एक सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है और इसी के साथ साथ जहां पर पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए सरगर्म है, कोशिशें कर रहा है, यूएई ने नया पंगा ले लिया है ईरान और पाकिस्तान दोनों के साथ एक ही टाइम में। अगर ये मुज़ाकरात जो इस वक्त नाकाम तकरीबन हो चुके हैं शुरू होने से पहले ही, इसमें आप कह लें कि एक तरफ इजराइल और यूएई का भी बड़ा हाथ है इनकी नाकामी में। मैं आगे चलकर मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लास्ट में सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार जरूर करें और ईरान पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। सबसे पहले मैं मुज़ाकरात को लेकर बात करूंगा क्योंकि इस वक्त जो मुज़ाकरात के हवाले से ताज़ा तरीन डिटेल्स हैं वो भी साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करना बड़ा जरूरी है। इस हवाले से जो सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है कि अमेरिकी मुज़ाकरात कार जो डेलीगेशन है वो आज मंडे को या आज यानी सोमवार को या फिर कल मंगल वाले दिन इस्लामाबाद पहुंच जाएगा। नायब सदर जेडी वैंस इस डेलीगेशन की क़ियादत कर रहे हैं। अमेरिकी टीम पहले ही सिक्योरिटी और एडवांस टीम वहां पर भेज चुकी है। सिक्योरिटी के जो मुकम्मल इंतजामात अमेरिका के जानब से जिन्होंने करना है इस्लामाबाद के अंदर, वो इस वक्त इस्लामाबाद में कैपिटल में पहुंच चुके हैं। ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान ने वाज़े तौर पर इनकार कर दिया है। ईरानी हुक्काम का कहना है कि दूसरे दौर की कोई बात तय नहीं हुई और ये अमेरिकी मीडिया गेम है। ईरान का इल्जाम है कि अमेरिका सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है और गैर हकीकी मुतालबात कर रहा है। पाकिस्तान का जो किरदार है वो आप लोगों के सामने है। पाकिस्तान अब भी सालसी की कोशिश कर रहा है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। सरीना होटल को जो मुज़ाकरात के लिए आप कह लें कि उसको खोल दिया गया है और आम पब्लिक के लिए उसको बंद कर दिया गया है। वहां पर सिक्योरिटी इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर है। तो ये है अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। आज 20 अप्रैल है, दिन का टाइम है। अब तक की ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है मुज़ाकरात की। नाज़रीन मोहतरम, अमेरिका की जानब से सीज फायर को तोड़ दिया गया है। जो सीज फायर पाकिस्तान ने करवाया था जो कि 22 अप्रैल तक चलना था, यानी 8 अप्रैल को शुरू हुआ, 2 हफ्तों तक था, तो वो 22 अप्रैल तक उस सीज फायर ने चलना था। 22 अप्रैल के बाद उसने खत्म होना था। लेकिन अमेरिका की जानब से एक तरफ तो सदर ट्रंप ये कह रहा है कि हम मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं, हमारी टीम अमेरिका से ईरान तक पहुंच चुकी है और आज जेडी वैंस और दूसरा क्यादत भी वहां तक पहुंच जाएगा। दूसरी तरफ जो सीज फायर है उसको भी तोड़ दिया गया है आज अमेरिका की जानब से। खबर ये सामने आई है, बाकायदा तौर पर इसकी वीडियो भी जारी की गई है। अब सीज फायर जो हुआ उस चीज के अंदर ये चीजें शामिल थी कि आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा ओपन किया जाएगा, लुबनान के ऊपर जंग बंदी की जाएगी, हर तरह के अटैक बंद होंगे। तो ईरान ने तो आबनाए हुर्मुज़ को ओपन किया, लेकिन ईरान ने जैसे ही आबनाए हुर्मुज़ को ओपन किया, अमेरिका ने जो ईरान की वहां पर बंदरगाहें हैं, पोर्ट हैं, उनके ऊपर उसने नाकाबंदी कर दी। तो ये एक उस वक्त ही सीज फायर की खिलाफ वर्जी हो गई। फिर अब जब ईरान ने दोबारा उस आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर दिया कि ये नाकाबंदी नहीं खत्म कर रहे, आज एक ईरान का जो बहरी जहाज है उसने वहां से जो गुजरने की कोशिश की है तो उसके ऊपर इन्होंने अटैक कर दिया है, फायरिंग की है और बाकायदा तौर पर उसकी वीडियो भी जारी की गई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने वीडियो जारी कर दी है जिसमें अमेरिकी जंगी जहाज यूएसएस सुपरांस को ईरानी परचम बरदार कार्गो जहाज तवस्का पर फायरिंग करते हुए दिखाया गया है जब वो अमेरिकी बहरी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तो ये सीज फायर अब टूट चुका है। यही वजह है कि ईरान कह रहा है कि हमने कोई मुज़ाकरात इनके साथ नहीं करने, हमें कोई इनके ऊपर एतमाद, कोई एतबार, कोई एतमाद नहीं है क्योंकि ये धोखा दे सकते हैं। इस हवाले से अब जो ईरान की जॉइंट मिलिट्री कमांड ने अमेरिका की जानब से ईरान की तिजारती बहरी जहाज पर फायरिंग को जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करार दिया है। ईरान ने
اور ایران کی جوائنٹ ملٹری کمانڈ کے مطابق امریکہ نے جس تجارتی جہاز پر حملہ کیا ہے وہ چین سے ایران آ رہا تھا۔ بیان میں ایرانی فوج نے واضح کیا کہ ایران جلد ہی امریکی فوج کی میری ٹائم اور مسلح ڈکیتی کا جواب دے گا اور جوابی کارروائی کرے گا۔ تو جنگ کا باقاعدہ طور پر آغاز امریکہ نے کر دیا ہے ابنائے ہرمز کے اندر ایران کے بحری جہاز کے اوپر اٹیک کر کے۔ تو اب بدلے میں ایران یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بدلہ لینا ہے اور بہت جلد بدلہ لینا ہے، یعنی 2 4 5 10 گھنٹے کے اندر اندر آپ لوگوں کو ایک بڑا کھڑاک سننے کو ملے گا کہ ابنائے ہرمز کے اندر امریکی بحری جہاز کو اڑا دیا گیا ہے، ایران نے میزائل داغ دیے ہیں۔ یہ خبر آپ کو اگلے چند گھنٹوں کے بعد سننے کو مل سکتی ہے کیونکہ ایران نے واضح طور پر اعلان کر ڈالا ہے۔ ناظرین محترم، اسی کے ساتھ ساتھ یہاں تک بات ہے کہ اس کے اوپر قبضہ بھی کر لیا گیا ہے۔ ایران کی جوائنٹ ملٹری کمانڈ نے ساتھ ہی یہ اعلان بھی کیا ہے کہ امریکی حملے کے بعد ایرانی فورسز نے کچھ امریکی فوج کے بحری جہازوں پر ڈرون سے حملہ کیا بھی ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ نے ایرانی بحری جہازوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹکام نے کہا ہے کہ جہاز اب امریکی تحویل میں ہے۔ اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر کہا کہ امریکہ نے ناکہ بندی کی خلاف ورزی کرنے والے ایک ایرانی بحری جہاز کو نشانہ بنا کر اسے قبضے میں لے لیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ اب ڈرون اٹیک ایک تو شروع ہو چکے ہیں اور مزید اب تیزی کے ساتھ ہوں گے، اور مذاکرات جو ہیں یہ بدقسمتی کے ساتھ مجھے شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یعنی ناکام اور کامیاب تو تب ہوں گے نا، یعنی ایک ٹیبل کے اوپر جب یہ بیٹھیں گے، جب کوئی بیٹھے گئے نہیں، بات چیت نہیں ہوگی تو مذاکرات پھر کامیاب ناکام تو بعد کی بات ہے، مذاکرات ہو ہی نہیں رہے۔ اب یو اے ای نے نیا پنگا لے لیا ایران سے۔ ناظرین محترم، اب ابنائے ہرمز جو ہے یہ ایران کا حصہ ہے، ایران کی ملکیت میں آتا ہے، ایران کی ٹیریٹری ہے، ایران کی یہ سرزمین ہے، ایران کا یہ پانی ہے۔ جس کو چاہے وہ گزرنے دے، جس کو چاہے نہ گزرنے دے۔ جب آپ کا گھر ہو اور آپ اس گھر میں سے جس کو چاہیں گزرنے دیں، جس کو نہ گزرنے کی اجازت دیں، یہ آپ کی مرضی ہے کیونکہ وہ آپ کے انڈر ہے، آپ کی زمین ہے۔ اب یو اے کیا کہہ رہا ہے؟ یو اے کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے ذرا وہ آپ سماعت فرمائیں۔ متحدہ عرب امارات یو اے نے امریکہ سے، اچھا میں آپ لوگوں کو بتاؤں، متحدہ عرب امارات نے ابنائے ہرمز کو مکمل اور غیر مشروط طور پر کھولنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ واشنگٹن میں بین الاقوامی معاشی کانفرنس میں اماراتی وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون رحیم الہاشمی نے کہا ہے کہ ابنائے ہرمز پر کسی ایک ملک کا کنٹرول نہیں ہونا چاہیے، بین الاقوامی گزرگاہیں سب کے لیے مشترکہ مفاد ہوتی ہیں۔ لیکن محترم ناظرین، میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ کینیڈا کے پاس بھی اس طرح کے ابنائے موجود ہیں، اور بھی کافی ممالک کے پاس پانی اس طرح کے موجود ہیں جہاں سے بحری جہاز گزر کر آتے ہیں، وہ ان کو ٹیکس پے کرتے ہیں۔ تو پھر سب کے لیے وہ بھی فری آف کاسٹ ہونے چاہیے نا۔ ایران نے کا کوئی کارڈ بنا ہوا ہے اس طرح کا کہ ہر طرف سے اس کی ہی تباہی پھیرنی ہے آپ نے؟ آپ کی اپنی بندرگاہیں ہیں، آپ کا اپنا کنٹری ہے، وہاں پر آپ کی مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں بندہ کوئی لے سکتا۔ ویڈیو اگر کوئی بنا کر بندہ ڈال دیتا ہے تو آپ اس کو فوری طور پر اٹھا کے ڈال دیتے ہیں جیل کے اندر، اور پھر وہاں سے آپ اس کو اس کے ہوم لینڈ بھیج دیتے ہیں۔ اور یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ ایران کو کوئی حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ کسی بحری جہاز کو روکے۔ آپ اندازہ کریں ان کا، تو ان کی بڑی تباہی اب پھرنے والی ہے۔ اگر جنگ تو دوبارہ شروع ہو چکی ہے، مزید اگر جنگ بھڑکتی ہے تو پھر ان کی تباہی پھرنے والی ہے۔ ایران ان کو نہیں چھوڑنا۔ رحیم الہاشمی کا کہنا تھا کہ ابنائے ہرمز عالمی توانائی کی ترسیل کے لیے ایک نہایت اہم راستہ ہے، جہاں سے تقریباً دنیا کی 5ویں حصے کے برابر توانائی گزرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کئی اہم اشیاء کی ترسیل کے لیے بھی کلیدی اہمیت رکھتی ہے۔ ایران کے حملوں کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ہماری کمیونٹی نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ یو اے ای نے جس طرز زندگی کو اپنایا وہ صرف خوشحالی ہی نہیں بلکہ محفوظ زندگی بھی فراہم کرتا ہے۔ یہ ہمارے ملک کی قیادت اور اماراتی جذبے کا ثبوت ہے۔ اماراتی وزیر نے امریکہ میں آئندہ 10 سال میں مزید 1.4 ٹریلین ڈالر کی سرمایہ کاری کا بھی اعلان کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کے ساتھ ہماری شراکت داری مزید مضبوط ہو رہی ہے۔ تو یہ ناظرین محترم ایک نیا انہوں نے پنگا درمیان میں لے لیا ہے ابنائے ہرمز کو لے کر کہ غیر مشروط طور پر سب کے لیے کھول دینا چاہیے۔
یہ اب پاکستان کے ساتھ بھی ایک قسم کا پنگا ہے نا، مطلب پاکستان یہاں پر سفارتی حوالے سے کوشش کر رہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو جائیں، لیکن یہ جہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ابنائے حرمت کو غیر مشروط کے طور پر ویسے ہی کھول دینا چاہیے۔ ایران یہ کہتا ہے کہ ہم اس کو تب کھولیں گے جب ہمارے اوپر لگی پابندیاں ساری کی ساری ہٹا دی جائیں، تو یہ کہتے ہیں پابندیاں شبندیاں کو نہیں ہٹانی، آپ غیر مشروط طور پر کھول دیں۔ تو جو امریکہ نے ایران کے اوپر اتنی زیادہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں وہ کس حکمت عملی کے تحت لگائی ہوئی ہیں، یہ بھی ذرا تو بیان کر دیں آپ کہ کیا وہ ٹھیک ہے، کیا وہ درست ہے۔ تو آپ اس چیز پر کیا کہیں گے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ اپنے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ نگہبان۔ پاکستان ہمیشہ